میں نے بار بار کہا ہے کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو، اس پہ ضمانت پہ سیاسی مقدمات ہیں، ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے۔ شرم کی بات ہے، تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں، کوئی اچھا مانے یا برا مانے۔ ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے یا ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنے بچوں پہ ایک غیر آئینی حکومت کی نگرانی میں گولیاں نہ چلائیں، ورنہ وقت آئے گا کہ آپ سے پرسش ہوگی۔ آپ آئی جی پولیس ہیں، آپ آئی جی فلانا ہیں، آپ میرے فلانے اس کے ادارے کے فلانے آدمی ہیں، آپ نے قسم کھائی ہے کہ اپنے آئین کا احترام کرنا ہے، اپنے آئینی عرف کے مذاق اڑاتے ہوئے آپ ایک غیر آئینی حکومت کے بچاؤ میں اپنے بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ جنرل ڈیگال جیسا آدمی، اس کا اقتدار اس لیے گیا جب اس کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور پولیس نے اس سے کہا کہ ہم اپنے بچوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ احتجاجوں کا حق ہے، ہم فرانس کے ہم ادارے کی پولیس ہیں، ہم فرانس کے لینے والے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے۔ گورباچوف کے خلاف جب وہ ہوا بھی 5 آدمی لیٹ گئے ٹینکوں کے سامنے، جس کو آئینی فلانا کہا جاتا تھا، وہ سارا کولیپس ہوا۔ دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے گاؤں میں۔ ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گھڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں، آئین کے دائرے سے مت نکلیں۔ ترکی کی فوج ترک فوج تھی، جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے، لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں، اور جو ان کا اثر ہو ہم دیکھ لیا۔ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور۔ پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے بار بار کہا، میری کیا حیثیت ہوگی، میں محمود کی حیثیت سے، ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے میں نے بار بار کہا ہے کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو، اس پہ ضمانت پہ سیاسی مقدمات ہیں، ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے۔ شرم کی بات ہے، تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ 65 ممالک 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جوب 2 دن پہلے، جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی، بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ کاٹ لے جائیں، کتنے لوگ جاتے ہیں بلوچستان سے، پشتون بلوچ ہم بھی جو بھی ہیں تارکین ساتھ کے، ہم بھی اگر ساتھ ہو جاتے زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی۔ اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیرہ اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے، کسی نے کیا اٹھایا ہوا تھا، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ نیبا قومی ملائم پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قسم قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں ملک کی سالمیت عزیز ہے، اس ملک میں یہ شکت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، اس ملک میں یہ شکت نہیں ہے، اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا، یہ ملک خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کی ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں، معافی مانگی جائے ان کو، چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو، دے مسٹ انکوائر
وہ بالکل کیا کہتے ہیں سو موٹو نوٹس وہ کریں. اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے، ہیومن رائٹس کے ادارے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے وہ آ کے تحقیقات کریں. ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے، فلانا سچ ہے. جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہے. ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے، مہربانی کریں اسٹاپ اٹ. دکھی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا، کوئی اچھا مانے یا برا مانے. ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے یا ہم نے فیصلہ کیا. ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، جرگے کر رہے ہیں. پھر ہم ان کو بستہ عرض کریں گے کہ بھائی ہم جانے ہمارے امداد امن جانے. ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی جو بھی ہو، مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، یہاں کا رہنے والا ہو یہاں کا رہنے والا نہ ہو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے، ہم خود سنبھالیں گے. ہم اپنے قبیلوں سے کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے، بسم اللہ کریں، اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں. ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لیویز کی بہت بہترین امن دے دیں گے، نہیں دی ہم خود گزارا کر دیں گے. یہی حال ہمارے دکی وغیرہ کی مائنز کا ہے، ہم مائن اونر سے کہیں گے. یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں اٹھنے کی ہے، کم سے کم قیمت 70 کروڑ روپے تھی، اور غریب انسانوں کی گاڑیاں جلائی جاتی دن کی روشنی میں. غریب انسانوں کی کوئلے ٹھیک وہ جلائے جاتے ہیں، کوئی کسی کے کان پہ جیوں نہیں لکھتی. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایک پاگل یہاں سے آ جائے، دو پاگل وہاں سے آ جائے، یہاں فائرنگ کر دے، مجھ سمیت 50 آدمیوں کو مار دیے، ہو سکتا ہے. لیکن یہ کون تھے، کہاں سے پتہ نہیں. جی پریس کلب میں لوگ آئے، پتہ نہیں، بس آئے انہوں نے لوگوں کو مار دیا. کہاں گئے پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں والی بات نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں والی بات، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو مہربانی کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی ہمارے سمیت. اس آئین کی پاسداری کریں جو ہمارا متفق آئین ہے، اس پہ وہ کریں. ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر آدمی پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے، آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں، لوگوں کو بھی خریدتے ہیں. یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں. جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے. یہ بکریوں کی طرح بکنے والے، بیلوں کی طرح خریدے جانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. لوٹ رہے ہیں سارے ملک کو، کوئی نہیں پوچھتا. اور اس سیاسی کارکن کے پیچھے اپنے دوربین لگائے ہوئے کسی پارٹی کا بھی ہو کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف اس کا ڈھونڈ لو، کوئی ہے نہیں ہے. قتل لو بھی بچا ہوا ہے. میں نے خدا گواہ میں نے اس بات نہیں کی، بچا ہوا ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ وہ کرتا ہوں. پاکستان کی ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ کہ بچہ کہاں ہے. میں الزام لگاتا ہوں پاکستان کی جاسوسی ادارے، فوجی ہو یا سویلین، وہ اتنے نااہل نہیں ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا. انہیں اغوا کاروں کا بھی پتہ ہے، انہیں جہاں رکھا گیا وہ بھی پتہ ہے، اور وہ کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی جاسوسی ادارے، میں نے بار بار کہا ہے، گدلے پانی میں سوئیاں ڈھونڈ دیتے ہیں. بچہ ہے اغوا ہوا ہے، بڑے ان کے پاس بڑے وہ ایڈوانسڈ انسٹرومنٹس ہیں. ابھی انہیں پتہ. میں الزام لگاتا ہوں، کوئی قسم کا ہے، میں الزام لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے اغوا کیا، کس کے کہنے پہ اغوا ہوا ہے. اتنے نااہل نہیں ہے پاکستان کے وہ پاکستان کے ادارے. میں نواز شریف زندہ تھا میرے مطلب سیاسی طور پر یہاں تھا. نواز شریف نے ایک وہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس طرف. مجھے خود اس نے کہا کہ وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری طرف سے ہوا ہے، خدا کے لیے نہ کریں.
تو اس نے کہا میں نے اپنے یار لوگوں کو برایا جو اس کے ذمہ وار تھے، کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. پھر میں نے فلانی سول ایجنسی انٹیلیجنس کو یہ ڈیوٹی دی، انہوں نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے. ایک ملک ایسا ہو جس کے اپنے ادارے ایک دوسرے کی وہ نہ کرے ہوں، اپنے چیف ایگزیکٹو کی بات نہ مانتے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان حدوں سے گزر چکا ہے.